السلام علیکم. مجھے جو آج پریزنٹیشن کا ٹاپک ملا ہے وہ ہے فاؤنڈیشن آف سائبر سیکورٹی. سائبر سیکورٹی کا مین جو کام ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ہے کمپیوٹرز کی، نیٹورک، سافٹ ویئر اور ڈیٹا کی، کہ وہ ان آتھورائز ایکسیس کو اسٹاپ کر سکے. ان پر جو اٹیک ہوتے ہیں، ڈیمیج ہوتی ہے، یا جو اسٹیلنگ ہوتی ہے، جو ڈیٹا چوری کرتے ہیں یا اور انفارمیشن چوری کرتا ہے، اس کا مین جو فوکس ہے اس کی روک تھام ہے. اور دوسرے یہ ہے کہ وہ جو انفارمیشن اسٹور ہوتی ہے وہ صرف اونلی آتھورائز یوزر ہی ایکسیس کر سکیں اور ان میں کوئی چینجز نہ کر سکیں. Cyber security is the practice of protecting computer, network, software, and data from unauthorized access, attacks, damage, or theft. Its primary goal is to ensure information system remain secure, reliable, and available to authorized user. اس کا مین فوکس جو ہے وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ریلائبلٹی پرووائڈ کرنا اور سسٹم کا اپ ہونا، تاکہ جب بھی آتھورائز یوزر کو ضرورت پڑے تو وہ اس کو ایزیلی ایکسیس کر لیں. As organization increasingly depend on digital technologies, cybersecurity has become essential for safeguarding sensitive information, maintaining business operations, and protecting user privacy. آج کل کی جو جتنے بھی کام ہے اور جتنی بھی بزنس ہے یا جو بھی ہے وہ ڈیجیٹل سسٹم کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں یہ چیزیں پرووائڈ کرنا بہت ضروری ہے. جو سیکیورٹی ہے اور اسٹیلنگ ہے اور اویلیبلٹی ہے. The foundation of cyber security is built on several key concepts including the CIA threat, authentication and authorization, cryptography and threat modeling. جو سائبر سیکیورٹی ہے اس کا سارا جو فاؤنڈیشن ہے، جو جتنی بھی بلڈنگ بلاکس ہیں وہ CIA تھریٹ ہے، اتھینٹیکیشن آتھرائزیشن ہے، کرپٹوگرافی ہے اور جو تھریٹ ماڈلنگ ہے وہ ہے. ابھی ہم اس کی جو سب ٹاپک ہے وہ CIA تھریٹ. CIA اسٹینڈ فار کانفیڈینشیلٹی، انٹیگریٹی اینڈ اویلیبلٹی. The CIA is the core security model used to guide cyber security policies and practices. It consists of three fundamental principles. جو ہمارے پاس CIA ہے وہ ہمیں ماڈل پرووائڈ کرتا ہے سیکیورٹی کی، اور سائبر سیکیورٹی کی جتنی بھی پالیسیز ہیں وہ سب کی سب اس میں ڈیفائن ہیں. کانفیڈینشیلٹی اب ہم ایکسپلین کرتے ہیں. کانفیڈینشیلٹی کیا ہے؟ کانفیڈینشیلٹی مینس protecting information from unauthorized access or disclosure. Only individual or system with proper permission should be able to view sensitive data. Confidentiality ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کو صرف وہ یوزر ایکسیس کر سکیں گے جو اس کے لیے آتھورائز ہوں، جو ان کو پرمیشن ہو کہ آپ یہ سسٹم ایکسیس کر لیں. اس کا مین پرپز جو ہے وہ پرسنل ڈیٹا یا بزنس انفارمیشن کو پروٹیکٹ کرنا ہے. ہمارے پاس جو لیکس ہے یا اسٹیلنگ ہے ان کو پریونٹ کرنا، اور جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کی لیگل کمپلائنس کرنا. اب اس کی جو ایگزامپلز ہیں وہ ہمارے پاس پاسورڈ پروٹیکشن ہے اکاؤنٹس کی، فائل انکرپشن ہے، ملٹیپل فیکٹر اتھینٹیکیشن ہے، ایکسیس کنٹرول لسٹ ہے. جو ہمارے پاس اکاؤنٹس ہوتے ہیں ان کو وہ پاسورڈ پروٹیکٹر ہوتے ہیں. جو کسٹمرز یا جو ان کے پاس ڈیٹا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرتا ہے وہ انکرپٹڈ فارمیٹ میں ہوتا ہے. اس سے زیادہ سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے ہم پاسورڈ کو ملٹیپل فیکٹر اتھینٹیکیشن کر لیتے ہیں، جس طرح OTP پرووائڈ کرتے ہیں یا ای میل پر ایک ویریفیکیشن لنک سینڈ ہو جاتی ہے. اگر ہم ریئل ٹائم کی ایگزامپل لے لیں تو ہم ایک ہاسپٹل کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. ہاسپٹل اسٹور پیشنٹ میڈیکل ریکارڈ ان انکرپٹڈ ڈیٹا بیس. اونلی ڈاکٹر اینڈ آتھورائز اسٹاف کین ایکسیس دا ریکارڈز. ہمارے پاس ایک ہاسپٹل ہوتا ہے، اس میں ڈیٹا جو ہوتا ہے مریضوں کا وہ انکرپٹڈ فارمیٹ میں اسٹور ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں، اور اس کو صرف آتھورائز لوگ جیسے ڈاکٹر اور جو اسٹاف آتھورائز ہوتے ہیں صرف وہی ایکسیس کر سکتے ہیں. ابھی ہمارے پاس انٹیگریٹی ہے. انٹیگریٹی ensure the information remains accurate, complete and unaltered unless modified by authorized user. انٹیگریٹی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جو ہماری انفارمیشن ہوتی ہے ان کو بالکل ایکوریٹ رکھنا تاکہ اس میں کوئی چینج نہ ہوا ہو اور ان کی ان آتھورائز یوزر کے علاوہ کسی نے اس میں الٹریشن نہ کیا ہو.
اس کا جو پرپز ہے, مین پرپز جو ہے وہ ان آتھورائز موڈیفیکیشن کو پریونٹ کرنا, اس کو روکنا. ہم ڈیٹا کو اس طرح ریپرزینٹ کرنا ہے یا ڈیٹا کو اس طرح اسٹور کرنا ہے یا بھیجنا ہے کہ وہ ٹرسٹ ورتھی ہو, اس پر ٹرسٹ کیا جا سکے کہ وہ پراپرلی پروٹیکٹڈ ہے اور اس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے ہیں. ڈیٹیکٹ ایکسیڈنٹل اور ملیشیا چینجز جو ہوتی ہیں وہ اس میں نہ ہوں. اس کی جو ڈیٹا کی انٹیگریٹی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم ہیش فنکشنز یوز کرتے ہیں, جیسے SHA یا ڈیجیٹل سگنیچر یوز کرتے ہیں, ورژن کنٹرول ہم یوز کر سکتے ہیں اور چیکسم یوز کرتے ہیں. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, ان کو اسٹوڈنٹ ایگزام ریزلٹ شوڈ ناٹ بی چینج بائی ان آتھورائزڈ انڈیویجول آفٹر سبمیشن. جیسے ٹیچر نے کوئی رزلٹ سبمٹ کر لیا ہے ایک اسٹوڈنٹ کا, اور وہ آتھورائز پرسن جو سیکریسی ہوتی ہے یا ٹیچر ہوتے ہیں اس کے علاوہ کوئی چینج نہ کر سکے. اس کے بعد ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے. اویلیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری سافٹ ویئر ہے یا ڈیٹا ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہے. جب بھی کوئی آتھورائز یوزر جو ہوتا ہے وہ اس کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہمیشہ اپ ہو اور ڈاؤن نہ ہو, ہمیشہ جب ایکسیس کریں تو وہ ان کو ملے. اویلیبلٹی انشور دیٹ سسٹم اپلیکیشنز اینڈ ڈیٹا آر ایکسیسیبل وین ایور آتھورائز یوزر نیڈ دیم. اس کا پرپس کیا ہے؟ مینیمائز کرنا ہوتا ہے ڈاؤن ٹائم کو. جب بھی آتھورائز یوزر ایکسیس کرنا چاہے تو وہ اپ ہو اور ایکسیس کر سکیں. انشور کنٹینیوس سروسز اور کنٹینیوس سروسز پرووائڈ کر سکیں. سپورٹ بزنس کنٹینیوٹی یہ جو بزنس ہوتی ہے ان کو سپورٹ کر سکیں. اس کا اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے ہمارے پاس ریگولر بیک اپس ہونی چاہیے, ریڈنڈنٹ سرورز ہونی چاہیے, تاکہ جب ایک سرور ڈاؤن ہو جائے تو دوسرا سرور ہمارے پاس اپ ہو. ڈیزاسٹر ریکوری پلان ہمارے پاس ہونا چاہیے تاکہ اگر ہمارے سرور یا کوئی ڈیٹا کریش ہو جائے تو اس کی ریکوری کے لیے ہمارے پاس پراپر پلان ہو. پروٹیکشن پرووائڈ کرنا ہے ڈیڈوس اٹیک سے. ڈیڈوس اٹیک وہ اٹیک ہوتا ہے جس میں ایک ہی ٹائم پر ملٹیپل جو ریکویسٹ آتی ہے سرور پر ان کو ڈاؤن کرنے کے لیے, تو اس کی پروٹیکشن ہونی چاہیے. اس کی ایگزامپل اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ہمارے پاس بینکنگ سسٹم ہے جس میں ٹرانزیکشن اینی ٹائم ہو سکتی ہے, تو یہ ہونا چاہیے کہ 24/7 جو ہوتا ہے وہ سسٹم اپ ہونا چاہیے. اب ہمارے پاس اتھینٹیکیشن اور آتھرائزیشن ہے. اگر آپ نام سے دیکھ لیں تو اتھینٹیکیشن اور آتھرائزیشن بالکل سیم لگتے ہیں, لیکن بیسیکلی یہ ڈفرینٹ ہیں. اتھینٹیکیشن جو ہوتا ہے وہ صرف آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ ہاں یہ یوزر ہے, اور آتھرائزیشن یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ اس بلاک آف ڈیٹا یا اس سیکشن کو یہ پرسن جو ہے وہ ایکسیس کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا. آتھینٹیکیشن از دا پروسیس آف ویریفائنگ دا آئیڈینٹی آف اے یوزر فار گرانٹنگ ایکسیس. جو ہمارے اتھینٹیکیشن ہے وہ صرف ایکسیس پرووائڈ کرتا ہے. کامن اتھینٹیکیشن جو میتھڈز ہے ہمارے پاس وہ پاس ورڈز ہے. جیسے آپ کوئی سسٹم میں لاگ ان کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاس ورڈ دے دیں گے. بایو میٹرکس ہے, ہم OTP ہمارے پاس ہوتے ہیں, اس کے ذریعے ہم اتھینٹیکیشن لے سکتے ہیں. دوسرا ہمارے پاس آتھرائزیشن ہوتا ہے. آتھرائزیشن اتھینٹیکیشن کے بعد آتا ہے, اور جب کوئی ایک اسپیسیفک ایریا کو ایکسیس کرنا چاہے تو آتھرائزیشن یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ اس ایریا کو ایکسیس کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. آتھرائزیشن ڈیٹرمائن وٹ ان اتھینٹیکیٹڈ یوزر از الاؤڈ ٹو ڈو. اٹ ہیپنس آفٹر اتھینٹیکیشن. ایگزامپل ہمارے پاس ہے یونیورسٹی مینجمنٹ سسٹم, اسٹوڈنٹ ویو گریڈس, ٹیچر انٹر گریڈس, ایڈمنسٹریٹر جو ہوتے ہیں وہ یوزرس کو مینیج کرتے ہیں. آل یوزر اتھینٹیکیٹ دیم سیلف بٹ ایچ ہیز ڈفرینٹ پرمیشن. ٹیچر کے پاس ایک پرمیشن ہوتی ہے, اسٹوڈنٹ صرف اپنے گریڈس کو ویو کر سکتے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ یوزرس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. جو سپر ایڈمن ہوتا ہے وہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے, لک آفٹر کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے کرپٹوگرافی بیسکس. Cryptography is the science of protecting information by converting readable data into unreadable form. Cryptography جو ہمارے پاس ہے وہ ریڈیبل ڈیٹا ہوتا ہے اس کو کنورٹ کرتا ہے. سب سے پہلے یہ ٹیکسٹ کو انکرپٹ کرتا ہے, اس کے بعد سائفر ٹیکسٹ میں یہ کنورٹ کرتا ہے, اور اس کے بعد ہی یہ پھر آگے فارورڈ کرتا ہے. اس کو کرپٹوگرافی کہتے ہیں. It ensures confidentiality, integrity, authentication and non-repudiation.
انکرپشن کنورٹس پلین ٹیکسٹ انٹو سائفر ٹیکسٹ. انکرپشن جو ہوتی ہے وہ سب سے پہلے پلین ٹیکسٹ کو انکرپٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد سائفر ٹیکسٹ میں کنورٹ کرتے ہیں. اونلی سم ون ود دا کریکٹ کی کین ڈیکرپٹ دا انفارمیشن. ڈیکرپشن کے لیے آپ کے پاس کوئی کی ہونی چاہیے, اس کے بغیر یہ ڈیکرپشن نہیں ہو سکتی. ڈیکرپشن دا ریورس پروسیس کنورٹ سائفر ٹیکسٹ بیک انٹو ریڈیبل ٹیکسٹ یوزنگ دا اپروپریٹ کی. جو کی ہوتی ہے اس کے ذریعے جو سائفر ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کو بیک ہم دوبارہ کنورٹ کر دیتے ہیں ریڈیبل ٹیکسٹ میں, تو اس کو پھر ڈیکرپشن کہتے ہیں. ٹائپس آف کرپٹوگرافی جو ہے وہ ہمارے پاس سیمیٹرک انکرپشن ہے. سیمیٹرک انکرپشن میں ہمارے پاس صرف ایک ہی کی ہوتی ہے, وہ انکرپشن کے لیے بھی یوز ہوتی ہے اور ڈیکرپشن کے لیے بھی یوز ہوتی ہے. یہ جب ایک ہی کی یوز ہوتی ہے تو یہ فاسٹ ہے, لیکن سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ اس کی ڈس ایڈوانٹیج ہے. اس کی ایگزامپل AES ہے, DES ہے. ایڈوانٹیجز اس میں ہے یہ بہت تیز ہے, سوٹیبل فار لارج فائل کے لیے سوٹیبل ہے. ڈس ایڈوانٹیجز کا ہے سیکیورلی شیئرنگ دا کی کین بی ڈیفیکلٹ. سیکیورلی ان کو کی پرووائڈ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے, اور اگر کسی کو بھی کی مل جائے تو یہ آسانی سے انکرپٹ اور ڈیکرپٹ کر سکتے ہیں. ایسیمیٹرک انکرپشن میں یہاں پر ہمارے پاس دو کیز ہوتی ہیں, ایک پبلک کی ہوتی ہے اور دوسری انکرپشن کے لیے ہمارے پاس پبلک کی ہوتی ہے اور ڈیکرپشن کے لیے ہمارے پاس پرائیویٹ کی ہوتی ہے. اس کی ایگزامپل RSA ہے, ACC ہے. ایڈوانٹیجز یہ ہے کہ یہ جو ہمارے پاس سیمیٹرک انکرپشن ہے اس سے زیادہ یہ سیکورٹی زیادہ ہے, مور سیکیور فار کمیونیکیشن کے لیے زیادہ سیکیور ہے, ڈیجیٹل سگنیچر کو بھی سپورٹ کرتا ہے. ڈس ایڈوانٹیج اس میں یہ ہے کہ یہ سیمیٹرک انکرپشن سے سلو ہے. ہیش فنکشنز. ہیشنگ کنورٹ ڈیٹا انٹو فکس لینتھ ویلیو. ہیشنگ جو ہمارے پاس ہے وہ ڈیٹا کو فکس لینتھ ویلیو میں کنورٹ کرتے ہیں. اس کی کریکٹرسٹک جو ہے یہ ون وے فنکشن ہے, یہ انکرپٹ کرتے ہیں اور اس کو یہ صرف ہیشنگ کر دیتے ہیں, اس میں ریورس پاسبل نہیں ہوتا ہے. یوز ٹو ویریفائی ڈیٹا انٹیگریٹی کے لیے یوز ہوتا ہے. اس میں اس کی جو مین فنکشن ہے وہ SHA ہے. پاسورڈ یہ جو SHA 256 اور SHA 3 جو ہے یہ پاسورڈ جو ہے اس کی انکرپشن کے لیے یوز ہوتی ہے. ڈیجیٹل سگنیچر ویریفائی جو ڈیجیٹل سگنیچر ہوتے ہیں وہ ویریفائی کرتے ہیں سینڈر آئیڈینٹی کو, میسیج کی انٹیگریٹی کو, نان ریپیڈیشن کو. یہ سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈز میں استعمال ہوتی ہے, ڈیجیٹل کریکٹرسٹک میں یوز ہوتی ہے اور سیکیور ای میل کے لیے یوز ہوتی ہے. Threat modeling fundamentals. Threat modeling is the process of identifying potential security threat before a system is developed or deployed. تھریٹ جو ماڈلنگ ہے اس میں سب سے پہلے ہم جو ہمارا سسٹم ہم ڈیولپ کرتے ہیں اس کو ڈیولپ اور ڈپلوائے کرنے سے پہلے ہم تھریٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں کہ ہمارے اس ایریاز پر یہ اٹیکس ہو سکتے ہیں اور ہم اس اٹیکس کو کس طرح ان کو اوور کم کریں گے. تو یہ ہمارے پاس یہ جو تھریٹ ماڈلنگ ہے اس کو کہتے ہیں. اٹ ہیلپ آرگنائزیشن ریڈیوس رسک بائی پلاننگ سیکورٹی میجر ارلی. یہ آرگنائزیشن کو یہ فائدے دیتے ہیں کہ یہ جو جتنی بھی ہمارے پاس سیکورٹی میجر ہوتے ہیں وہ ہم ایڈوانس میں کر لیتے ہیں, تو اس کی بھی جو رسک ہوتی ہے نا وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. اس کے آبجیکٹیوز ہیں آئیڈینٹیفائی ویلیویبل ایسیٹس. ہم جو ویلیویبل ایسیٹس ہیں وہ ایڈوانس میں جو ہوتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں. جو پاسبل اٹیکس ہیں وہ بھی ایڈوانس میں آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں. اور ہمارا جو سسٹم ہوتا ہے جو ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے اس میں ولنریبلٹی ایڈوانس میں پتہ چل جاتی ہے اور جو رسک ہوتی ہے اس کو ایویلویٹ کر لیتے ہیں. اور جو پراپر اپروپریٹ سیکورٹی کنٹرولز ہے وہ یوز میں لائے جاتے ہیں تاکہ یہ جو بعد میں فیوچر میں کوئی پرابلم ہو تو وہ نہ ہو. اسٹیپس اینڈ تھریٹ ماڈلنگ. اسٹیپ جو ہمارے پاس ہے آئیڈینٹیفائی ایسیٹ, ڈٹرمائن وٹ نیڈس پروٹیکشن. ہمیں سب سے پہلے یہ چیز معلوم کرنی چاہیے کہ کون سی چیز کو پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کسٹمر ڈیٹا ہے اس کو پروٹیکشن چاہیے, پاسورڈس, ڈیٹا بیس ہو گئے, سرورز ہو گئے اور فائنینشیل ریکارڈ ہو گئے. ڈٹرمائن وٹ جو ہمارے پاس آئیڈینٹی تھریٹ ہے ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون سے ہمارے پاس تھریٹ ہے. ڈٹرمائن وٹ کوڈ گو رانگ, کیا غلط ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس مال ویئر ہو گئے
فشنگ ہو گئی, انسائڈر اٹیکس, SQL انجیکشن, رینسم ویئر ہو گئے, ڈینائل آف سروس اٹیک اور ڈیڈوس جو اٹیک ہوئے, اس کو ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. تھریٹ ماڈلنگ میں یہ دوسری اسٹیپ ہے. آئیڈینٹیفائی ولنریبلٹیز, ہمارے پاس کیا ولنریبلٹیز ہو سکتی ہے. فائنڈ ویکنیس دیٹ اٹیکر کوڈ ایکسپلائٹ, ہمیں جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو دیکھنا چاہیے جس کے ذریعے کوئی اٹیکر اٹیک کر سکتا ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس ویک پاسورڈز ہو گئے, ان پیچ سافٹ ویئر ہو گئے, پور ایکسیس کنٹرول ہو گیا, مس کنفیگرڈ سرور ہو گئے. اس کے ذریعے یہ ہمارے پاس ولنریبلٹیز ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہم پر اٹیک ہو سکتا ہے. ایسیس رسک, ایویلیویٹ لائکلیہڈ آف دا اٹیک, جو ہمارے پاس پوٹینشیل امپیکٹ ہو اس کو دیکھنا چاہیے. ہمارے پاس جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ اکثر ان تین میں وہ اسپیسیفائی کرتے ہیں, لو ہے, میڈیم ہے یا ہائی ہے. میٹیجیٹ رسکس, امپلیمنٹ سیکورٹی کنٹرولز, ہمیں سیکورٹی کنٹرولز جو ہوتے ہیں نا وہ کرنے ہوتے ہیں. جیسے ہم فائر والز کو یوز کرتے ہیں, انکرپشن کو, اسٹرانگ اتھینٹیکیشن کو, ریگولر سافٹ ویئر اپڈیٹس, ہمیں سافٹ ویئر اپڈیٹ ریگولر چلانے ہوتے ہیں. امپلائی سیکورٹی اویئرنیس, امپلائی کو سیکورٹی اویئرنیس کی ٹریننگ دی جاتی ہے. کنٹینیوس مانیٹرنگ, اور کنٹینیوس مانیٹرنگ ہوتی ہے اس کی. ایگزامپل آف تھریٹ ماڈلنگ جو ہے وہ ایسیٹس ہیں, کسٹمر انفارمیشن ہو گیا, پیمنٹ ڈیٹیلز, آرڈر ہسٹری جو ہو گیا. تھریٹس, ہیکر اسٹیلنگ کریڈٹ کارڈ انفارمیشن, SQL انجیکشن ہو گئے, ہمارے پاس ڈیڈوس اٹیک ہو گئے. ولنریبلٹیز جو ہمارے پاس ہے وہ ویک پاسورڈ ہے, آؤٹ ڈیٹڈ سافٹ ویئرس ہے, جو ہمارے پاس ان کی انپٹ ہوتی ہے اس کی ویلیڈیشن نہیں ہوتی. ہمیں HTTPS یوز کرنا چاہیے. پاسورڈ جو ہوتے ہیں وہ انکرپٹڈ ہونا چاہیے. جو پیمنٹ ڈیٹا جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ انکرپٹڈ ہونا چاہیے. ملٹی فیکٹر اتھینٹیکیشن رکھنا چاہیے. اور جو یوزر انپٹ دیتے ہیں ان کو ویلیڈیٹ کرنا چاہیے. اور جو سافٹ ویئر ہے ڈپلوائے ویب اپلیکیشن فائر وال, اور ویب اپلیکیشن فائر وال ہمیں ڈپلوائے کرنا چاہیے.